Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Before watching the video, please subscribe, like, and press the bell icon for new updates. Teacher name Sarvakar, class 7th, lecture 1st. Book name as usual E-Scales Unit 1 Collection Information Task 1 Introduction to Database. And today's lecture we will discuss about database. What is a database and what is the difference between data as well as a database? Mostly people having a confusion between data and database. In today's lecture i'll I'll complete your confusion according to data and the database. Introduction to database. The name of task 1 is introduction to database. Before starting the before starting the topic database, I would like to tell you about data. What is a data? Data means some common or a proper information. If you want to write it into your words, then you will write in this way: some common or proper information known as a data. Some common or proper information is known as data. You can write this definition for data, and you can write the example for the data is student card, like name, home address, telephone, email, and the date of birth. This is the example of data. डाटा में आप किसी से मैंने इसीलिए कॉमन और प्रॉपर वर्ड यूज़ किया है कि जब आप किसी से बात करते हो तो आप उससे सिर्फ प्रॉपर नहीं इन्फॉर्मेशन लेते, बल्कि आप उससे कैजुअल इन्फॉर्मेशन लेते हो कि वो डेली लाइफ कैसे स्पेंड करता है. तो बेसिकली ये डाटा के बारे में है. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री. हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि 1970s में डाटा को कैसे जाना जाता था. फिर जो है ना, ये हिस्ट्री आपने कर लेनी है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है. उसके बाद डाटा का मतलब यही होता है कि जब आप किसी से पूछते हो तो उसी में नहीं रहना, थोड़ा सा ट्रस्टेड बनाना है, यानी कि उसको चेकआउट करना है, थोड़ा सा बैलेंस चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है. ओके जी. नाउ द मेन टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ डेटाबेस. Don't forget that before starting this topic, I want to share my opinions with you. Okay, what is the question will come in this form: what is the difference between data and database? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डाटा और डेटाबेस में जो है ना वो फ़र्क भूल जाते हैं. मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डिफरेंशिएट का वर्ड आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड डेटाबेस, you will write in this form: data mean some common or proper information known as a data. When and now move is on the database, when we will upload the proper information into the computer, that will be known a database. कि जो हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे पास होती है डाटा. और जो इन्फॉर्मेशन हम प्रॉपर जो है ना कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में हम कॉमन तो नहीं ना डालेंगे. अगर हम किसी से पूछते हैं जी आप सुबह सवेरे उठते हो, आप खाना खाते हो, तो ये सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ें हम कंप्यूटर में अपने नहीं ऐड करेंगे. तो जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है उसको हम कंप्यूटर में नहीं ऐड करेंगे. प्रॉपर और कॉमन दोनों डाटा होती है. जो हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगी? डाटा बेस. तो इसमें आपने करना है कि अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटाबेस. अगर यहाँ से याद करना चाहो तो ये आपकी विश है. अगर आप अपनी वर्डिंग में राइट करना चाहते हो तो यू कैन राइट इन दिस वे कि व्हेन वी विल upload the proper information into the computer, that will be known a database. आप यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है. उसके बाद आप आ जाओगे नीचे
کہ a database is a system for organizing data. دیکھیں ہم کمپیوٹر میں جو بھی ڈیٹا ڈالتے ہیں اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنے اسکولز وغیرہ کالجز وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ آپ کلرک آفس میں جاتے ہو تو وہاں پہ کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا آرگنائز کیا ہوتا ہے, جس کو مرضی اگر سرچ کرنا ہو تو وہ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں. It is a collection of raw data that can be changed, sorted and quickly searched to show details information about something in the particular. اب دیکھیں جی یہاں سے بالکل شو ہو رہا ہے اس ڈیفینیشن سے, آپ نے پہلے وہاں سے لے کے یہاں تک کرنا ہے, پھر یہاں سے لے کے یہاں تک کرنا ہے, جسٹ انف از. تو یہاں پہ اس نے کیا بتایا ہے کہ آرگنائز کیا جاتا ہے ڈیٹا کو, اور کلیکشن آف را کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتے ہو اس میں سے, یعنی کہ کامن اور پراپر. جب آپ کسی سے انفارمیشن لیتے ہو تو پراپر انفارمیشن اٹھا کے آپ کمپیوٹر میں ایڈ کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس چینج ہو جاتی ہے سارٹیڈ, یعنی کہ وہ ایک ویل وے میں آ جاتی ہے, اور آپ وہاں سے پھر کسی کو کوئکلی سرچ کر لیتے ہو. جیسے اسکول میں آپ سے کلرک آفس میں سم ٹائم کیا پتہ آپ سے کوشچن ہو جاتا ہو کہ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں, تو اس طرح کی انفارمیشن وہ آپ سے لے لیتے ہیں, لیکن وہ کمپیوٹر میں وہی ایڈ کرتے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جیسے کہ سیل نمبر ہو گیا, آپ کا ایڈریس ہو گیا, تو وہ پھر اس سے ایزیلی آپ کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے, اور یہ والی ایگزامپل آپ نے مسٹ کرنی ہے, کیونکہ ایگزامپل جو ہے نا مین پارٹ آف ایوری کوشچن. آپ اگر وداؤٹ ایگزامپل کوشچن رائٹ کرو گے تو آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے, مائنڈ اٹ بی. اوکے جی, کریٹ اے ڈیٹا بیس. کوشچن ول بیکم ہاؤ کین وی کریٹ اے ڈیٹا بیس, کہ ہم ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو سمپل از دیٹ کہ ڈیٹا بیس جب کبھی بھی کریٹ کریں گے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس پکچر از شوئنگ ٹو ایم ایس ایکسل. تو یو کین سے دیٹ وین وی ول upload the proper information into a MS Excel, that time Microsoft Excel will be created. کہ آپ جب اپنی انفارمیشن ایم ایس ایکسل پہ ایڈ کرو گے تو وہ کیا بن جائے گی آپ کے پاس ڈیٹا بیس. تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہو, یہ پہلے جو ہے نا یہ والا سینٹینس یہ ختم کر کے آپ یہاں سے شروع کرو گے. دا فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو ڈیسائڈیڈ وٹ کائنڈ آف انفارمیشن یو وانٹ ٹو انکلوڈ, کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچو گے کہ آپ کون سی انفارمیشن انکلوڈ کرنا چاہتے ہو. ایز یوزول آئی ہیو ٹولڈ یو already کہ you will add the proper information into the Microsoft Excel. Think of the characteristics you want to collect of each record and give them a title or a field name. اور آپ اس کو کوئی نہ کوئی ٹائٹل نیم دو گے یا کوئی فیلڈ نیم دو گے. سپوز جیسے آپ جو ہے نا اسکول میں پڑھتے ہو تو آپ کا ڈیٹا سیو کرنا ہے, تو آپ 7th کلاس میں ہیں تو اس کو ٹائٹل پیج دیا جائے گا کہ 7th کلاس, اور ٹائٹل پیج میں سب ٹائٹل یہ بھی دیا جائے گا کہ 7th سیکشن کون سا ہے. تو وہ سیکشن کے حساب سے پھر آپ کا جو ڈیٹا ہم نے مطلب ادھر کلرک آفس میں ڈالا ہوگا تو وہ وہاں سے ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں. تو دس از دا کریٹنگ ڈیٹا بیس, کہ آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہو ڈیٹا بیس. اس کے بعد آپ یہاں سے یہ لائن کرو گے کہ یو کین یوز مائکروسافٹ ایکسل ٹو کریٹ یور ڈیٹا بیس ٹیبل ان اے ویری سمپل وے, یعنی کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل یوز کر سکتے ہو. اس کی ایم سی کیوز بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ ان وچ فارمیٹ وی کریٹ اے ڈیٹا بیس, کس فارمیٹ میں ہم ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں. تو یو ول گیو یور آنسر just only Microsoft Excel. We will create a database in the Microsoft Excel. اسمارٹ ٹپ آپ نے کر لینی ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ جو ریڈ بلاکس ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے فارمیٹ ایز ٹیبل. تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, کہ یعنی کہ آپ جتنا بھی ڈیٹا کرتے ہو ٹائپ تو اس کو فارمیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے. تو فارمیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یو ول چینج دا شیپ آف اینی ٹیکسٹ اینی ٹیبل. جسٹ اتنی آپ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہو کہ فارمیٹ مین کہ یو ول چینج دا شیپ اور چینج دا شیپ آف اینی ٹیکسٹ اینی ٹیبل, دیٹ ول بی نون اے فارمیٹ ایز اے ٹیبل.
تو آپ فارمیٹ میں کیا کر سکتے ہو کہ چینج کر سکتے ہو، آپ اس کو ڈفرنٹ لینگویج کا نام دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہو، اٹیلک کر سکتے ہو، انڈر لائن کر سکتے ہو، آپ اس کو لیفٹ رائٹ جو ہے مڈل میں کر سکتے ہو. تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ آن یور سیلف کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا جی آپ کا آج کا ٹاپک. تو ہینڈز آن آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، باقی اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا سمپل سا تھا. اگر آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں کریٹ کرنا چاہیں تو ویل، ادروائز آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اوکے جی، تو ٹوڈیز لیکچر از فنشڈ ناؤ. تھینک یو. Thanks for watching my video. If you have any suggestion, you can leave your message in the comments box. Allah Hafiz.